السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج ہم تنقید پر لے کر آئے ہیں اور یہ تنقید ہے مغربی تنقید۔ مغربی تنقید میں افلاطون سب سے زیادہ مشہور ہے اور یہ یونانی فلسفی افلاطون کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ افلاطون سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے 4 سوالات دیے تھے، جس میں تھا پہلا، محمد حسین آزاد کے ایران کا سفر کب کیا تھا؟ 1885۔ محمد حسین آزاد کا یہ سفر نامہ کس پر مشتمل ہے؟ لیکچروں پہ۔ سفر ایران کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 192 پر۔ اور محمد حسین آزاد نے یہ سفر نامہ کس غرض سے کیا تھا؟ جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں اس میں ہیں بشریٰ علیم ہیں اور طاہرہ خانم، صوفیہ پروین اور عشرت علی۔ آج کے سوالات ہم آپ کو دیں گے، تب تک یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نامور یونانی فلسفی افلاطون کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ افلاطون سقراط کا شاگرد ہے اور ارسطو کا استاد ہے۔ یعنی سقراط کا شاگرد کون ہے؟ افلاطون ہے۔ اور ارسطو کا استاد کون ہے؟ تو وہ افلاطون ہے۔ افلاطون نے ایک جگہ کہا ہے کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا اور اب فلسفے کا زمانہ ہے اور فلسفی ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے۔ افلاطون نے اپنی نظموں کو جلا دیا تھا۔ افلاطون نے شاعری کو مخرب اخلاق قرار دیا ہے، یعنی کہ مخرب کہتے ہیں بیکار یا خراب چیز قرار دیا ہے۔ افلاطون ڈرامے سے اس لیے بیزار ہے کہ ڈرامے کے زیادہ تر کردار بزدل ہوتے ہیں اور بدمعاش اور مجرم ہوتے ہیں۔ یہ افلاطون کا قول ہے، افلاطون کی رائے ہے ڈرامے کے بارے میں کہ زیادہ تر کردار اس کے جو ہوتے ہیں بزدل، بدمعاش اور مجرم ہوتے ہیں۔ ڈرامہ نگار لکھتے وقت اپنے آپ کو ان کرداروں میں جذب کر دیتا ہے اور جب ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ یہ ارسطو کا خیال ہے۔ افلاطون المیہ کے نسوانی کرداروں کو خاص طور پر مذمت کرتا ہے، یعنی کہ عورتوں کے جو دردناک واقعات ہوتے ہیں ان کے کرداروں کو وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ افلاطون اس شاعری کا حامی نہیں، اس کا جس سے صرف مسرت حاصل ہو، یعنی جس سے صرف خوشی حاصل ہو، اس کا وہ حامی نہیں۔ اس کے نزدیک ایک شاعری اصل مقصد زندگی کو بہتر بنانا اور اخلاقی تعلیم دینا ہے۔ یہ ارسطو کا خیال ہے۔ افلاطون شاعری اور مصوری کو فلسفے سے نیچی سطح پر رکھتا ہے۔ افلاطون شاعری کو نقل کی نقل قرار دیتا ہے اور اسے عیب سمجھتا ہے، یعنی یہ اس کا عیب ہے نقل کی نقل کو۔ افلاطون شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سوال اکثر آتا ہے کہ افلاطون نے شاعری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یاد رکھیے گا 3 حصوں میں۔ نمبر 1 بیانیہ شاعری، دوسری ڈرامائی شاعری اور تیسری رزمیہ شاعری۔ افلاطون فن کو ایک جاندار شے تسلیم کرتا ہے۔ جس طرح جسم سر اور پیر رکھتا ہے، اسی طرح ایک فن پارے میں آغاز، وسط اور انتہا ہوتے ہیں جو آپس میں گہرا ربط رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی افلاطون کی رائے جو مغرب کا نقاد ہے۔ اب آئیے ہم سوال دیتے ہیں کہ افلاطون کس کا شاگرد ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے افلاطون نے اپنی نظموں کو کیا کیا؟ یہ 2 سوال صرف آپ کو دیتے ہیں اور دونوں سوالوں کے جواب آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی سے جلدی ہم ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔